وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یاد کرنے کا ہے جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے چن لیا آپ کو تمام عورتوں میں وَطَهَّرَكِ اور پاک فرما دیا آپ کو مس بشر سے. مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ اس کو نفاس نہیں آتا تو یہ غلط بات ہے، ساری فضول بات ہے. حیض تو آیا تھا تب مائی مریم غسل کرنے کے لیے علیحدہ ہو گئی تھی، سورۃ مریم میں خود موجود ہے. اور حیض یا نفاس یا یہ خاتون کے لیے عیوب نہیں ہے. ام المومنین جب پریشان ہو گئی حج کے موسم میں کہ دنیا حج کر رہی ہے اور میں اس طرح بیٹھ گئی، آپ نے فرمایا یا عائشہ امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، اے عائشہ آدم کی بیٹی کی حیثیت سے تو یہ طے شدہ نظام ہے. یا عائشہ امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، بخاری کتاب الحیض. اس لیے خواتین حیض نفاس سے نہ پریشان ہو. آخر پیشاب پاخانے کی جو ضرورت پیش آتی ہے اس سے کوئی پریشان ہو سکتا ہے، اگر یہ بند ہو گئے تو پریشانی پیش آ جائے گی. ہاں اجازت دی علماء دین نے کہ جب وقت نہ ہو، کوئی نقصان صحت کو نہیں پہنچ رہا ہے اور ماہواری میں تمدید ہو سکتی ہے، ماہواری میں تمدید ہو سکتی ہے، اور اگر زرداری صدر بن گئے تو اور ہی لمبی ہو جائے گی. آئی سمجھ، اور ہی لمبی ہو جائے گی. اگر خواتین ایسی دوا علاج معالجہ کر لے کہ بغیر صحت خراب ہوئے اور عمرے یا حج کی ادائیگی میں یا پاک ایام جیسے رمضان شریف میں وہ ماہواری کو روک لے تو شرعاً و فقہاً جائز ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں، بشرطے کہ زندگی یا صحت کو نقصان نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے سلسلہ توالد رک نہ رہا ہو. تو پہلی بات اے مریم اللہ نے آپ کو چنا ہے، وَطَهَّرَكِ اور پاک کر دیا آپ کو مس بشر سے. کوئی بشر و انسان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. 3 آدمیوں نے غلط باتیں کہی ہے، ایک ابوالکلام آزاد نے، دوسرا مودودی نے اور تیسرا مرزا غلام احمد قادیانی نے. ان تینوں نے لکھا ہے کہ یوسف نجار نام کا آدمی تھا، وہ مریم کو آ کے تنگ کرتا تھا اور چھیڑتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پر اعتماد کم اور تاریخ اسرائیل پر اور یہود پر زیادہ. اور یہود تو تہمتیں لگاتے تھے. قرآن کہتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہ کیسے علماء ہیں؟ قرآن کہتے یہود کفر کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مائی مریم پر تہمتیں لگاتے تھے. اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، مائی مریم بڑی پاک دامن تھی. یہاں صداقت طہارت کے معنی میں، عفت کے معنی میں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ بہت پاک دامن تھی. اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کی ذریت نیٹ پر اور چینل پر ناحق ناچ رہی ہے. پہلے اپنے بڑے کا ایمان و اخلاق دیکھو، کیا انجام آتم میں اس نے نہیں لکھا ہے صفحہ 4 سے 8 تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سگی نانی اور دادی، جبکہ ان کے والد نہیں ہے تو دادی کہاں سے آئی؟ سگی 3 نانیاں اور دادیاں وہ مالش کا کام کرتی تھی، لوگوں کے سر اور اعضاء میں تیل ڈالتی تھی. اور آگے لکھتا ہے وہ تینوں اپنے زمانے کی مشہور کنجریاں تھیں. یہ نبی کے اخلاق ہوتے؟ یہ یہود کا زرخرید ہے، جنٹ. پاک تاریخ انبیاء علیہ السلام کو اس کو ایسا رگڑا جاتا ہے، شرم نہیں آتی عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے. انجام آتم رسالہ ہے مرزا کا، صفحہ 4 تا 8 لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس قسم کی عورتوں سے پیدا ہوئے.
اس لیے قرآن پاک فرماتے میرا خاص بندہ ہے، میری رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ تفصیلات کے لیے حضرت اقدس امام العصر مولانا محمد انور شاہ صاحب کی کتاب اکفار الملحدین اور ختم نبوت مرکز ختم نبوت سے ایک رسالہ نکلا ہے الہامی گرگٹ۔ اور اگر کوئی ذوق والا طالب علم ہے، بڑے سینے والا، بڑے سر والا، اور وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے مرزائیت کی بےخنی کر لے، تو الیاس برنی نے جو کتاب لکھی قادیانیت کا محاسبہ، اس کو اپنے پاس رکھے۔ جو غیرتی مومن چاہے کہ پوری دنیا سے مرزائیوں کی جڑیں کٹ جائے اور ان کی بےخنی ہو جائے، وہ الیاس برنی جیسے محسن اسلام، مناظر اہل سنت اہل حق، ان کی کتاب قادیانیت کا محاسبہ، وہ کتاب اپنے پاس رکھے۔ سننے میں آیا ہے کہ استاد محترم حضرت بنوری بھی اس کتاب پر حد درجہ اعتماد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے آپ کو برگزیدہ بنایا اور آپ کو پاک و صاف کیا۔ سبحان اللہ، کیسی شان بیان ہو رہی۔ اس لیے کہتے عیسائی علماء جب سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم نہیں سن سکتے، جب سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ یہ عظمت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ان کی کسی کتاب میں نہیں۔ ان کی کتاب میں تو وہ ڈرامے ہیں جس کے بارے میں مرزے نے جمع کر کے لکھ دیا ہے، اور ہمارا قرآن کیسا صاف ستھرا ہے، سچی کتاب، سچے خدا کی طرف سے آئی ہوئی، سچے پیغمبر پر نازل ہونے والی، پوری دنیا میں سچ کا بول بالا کرنے والی کتاب۔ اے مریم، بے شک اللہ نے برگزیدہ بنایا آپ کو اور پاک کر دیا آپ کو، کوئی بشر، کوئی انسان آپ کو چھیڑ نہیں سکتا اور آپ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ وصطفیٰ کے، اور آپ کو پاک کیا ہے، منتخب کیا ہے، علی نساء العالمین، کائنات کی عورتوں پر۔ مفسرین کہتے ہیں گزشتہ امتوں کی افضل خاتون مائی مریم ہے، اور اس امت محمدیہ کی بہترین عورتیں تین ہیں: خدیجۃ الکبریٰ عند الفقہاء، فاطمۃ الزہراء عند الاولیاء والمؤرخین، اور عائشہ الصدیقہ عند المحدثین، اور ہر گلیرا رنگ بوئیں دیگر از۔ راجح یہ ہے کہ افضل نساء هذه الامہ بل علی نساء العالم خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے سامنے حضرت تعریفیں کرتے تھے، اور جب عائشہ نے کچھ کہا آپ نے کہا ما ہے عائشہ، خبردار، لا تذکریھا الا بالخیر، صرف خدیجہ کی تعریف کر سکتی ہے۔ واللہ کانت فکانت ولی منہا ولد، ساری اولاد اللہ نے اس سے دی ہے، تو بڑی باردار عورت تھی۔ امام الاثر مولانا انور شاہ ایک جگہ لکھتے ہیں جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ کو کسی اور شادی کا خیال بھی نہیں آیا، تصور بھی نہیں ہوا نا، اتنی بڑی عورت، ایسی شان و عظمت والی۔ اور جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال ابو طالب بھی مرا ہے، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، غموں کا سال، صدموں کا سال۔ اور جس سال حمزہ اور عمر مسلمان ہوئے، سن 6 نبوی، اس سال کو عام السرور کہا گیا، خوشیوں کا، اسلام کے فتح اور عزت کا سال۔ اور جب یاد کرنے کا ہے